طاقی صاحب ویسے تجویز تو بڑی اچھی تھی، لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن جو نقطہ اسد نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کہیں سپریم کورٹ سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے. وہ ایک طرح سے ڈٹرمن کرے گا کہ کون سے کیسز کانسٹیٹیوشنل ہیں کون سے نہیں ہیں. پھر ان کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل شاید وہیں پہ، اگر 5 رکنی بینچ سن رہا ہے تو کہیں 7 رکنی سنے گا. تو سر اگر 7 رکنی سن بھی رہا ہے تو 5 نے اگر اپنا مائنڈ پہلے سے دے دیا ہے تو 7 سن بھی لیں گے تو فیصلہ تو تبدیل نہیں ہوگا. تو لگ نہیں رہا کہ وہاں پہ بھی صورتحال بڑی کنفیوزنگ سی ہے. کچھ سمجھ نہیں ہے حکومت کو، کہ اتنا بڑا انتظام کر تو دیا ہے لیکن اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ وہاں پہ ان پلیس نہیں ہیں. لیکن دیکھیں سوال یہ ہے کہ کچھ ایشوز پہ فنکشنلٹی آف سسٹم کا ایشو ہے، کچھ باتیں پرنسپلز کی ہیں اور وہ اخلاقی ہیں. اصول جو ہے وہ کچھ اخلاقی بنیادوں پر بھی استوار ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. وہ مقاصد تو ساری دنیا کے سامنے کھل کے آ رہے ہیں کہ ایک کیپٹو پارلیمنٹ ہو، ایک ہوسٹیج کورٹس ہوں اور وہاں پہ حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں اور پارلیمنٹ بھی حکومت کی مرضی کے ایگزیکٹو کی مرضی کے مطابق قانون سازی اور آئین سازی کرے. تو یہ ایک کلیپس آف ڈیموکریٹک آرڈر ہے. ایک جو سسٹم جس کو ہم نے چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم بنایا، آئین میں جو ٹرائکاٹمی آف پاورز کا تصور تھا اور یعنی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور ایک انٹرنل ایک میکینزم موجود تھا، وہ تو سارا کلیپس ہو گیا. اب آئین نام کا رہ گیا ہے اور آئین کے اندر دیے گئے حقوق کی پامالی کا جو عالم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل نائسٹیز کا آپ کویسچن نہیں ہے کہ ہم اس پہ اپنی بات کریں اور ہم اس کے کوئی قانونی موشگافیوں سے ان چیزوں کو یعنی رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اب یہ ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو بریک ڈاؤن آف کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور قوم اس سے کیسے باہر نکل سکتی ہے، اور یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کا رول تھا وہ پورے کا پورا کمپرومائز ہو چکا ہے. باقی جو لیکن ثاقب صاحب جتنا ہم پولیٹیشنز کو یا کسی اور کو بلیم کر رہے ہیں سر، سوری ٹو کٹ یو، اس سارے عمل کے اندر خود جوڈیشری کتنی ذمہ دار ہے سر؟ پینڈنسی دیکھیں 60 ہزار کی کیسز کی، نیچے لوور کورٹس کے اندر آپ دیکھیں سر. دیکھو بیک لاگ اور جوڈیشری کے سسٹم کے کلیپس کے بارے میں جوڈیشری کو کبھی سپورٹ نہیں کرنے والا، اور جوڈیشری کا جو تاریخی کردار ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے. مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر تو آج تک انہوں نے کیا کیا، یہ کیسے منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجتے رہے، کیسے یہ ٹرمپ ٹاپ کیسز بناتے رہے. آج سپریم کورٹ جس کرائسس اور بحران کا شکار ہے، اس کے پیچھے سپریم کورٹ کا اپنا کیا دھرا بھی موجود ہے اور ان کا اپنا تاریخی کردار بھی موجود ہے. کہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر وزرائے اعظموں کو قتل کرتی رہی ہے، باہر نکالتی رہی ہے، جلا وطن کرتی رہی ہے. لیکن اس دفعہ اگر انہوں نے تھوڑی سی سمبولک ریزسٹنس دی ہے تو ان کے پر کاٹ دیے گئے. پہلے تو ساری جوڈیشری کی تاریخ پرو اسٹیبلشمنٹ اور انڈر دی شیڈو آف اسٹیبلشمنٹ ہی ان کی ساری تاریخ ہے. میں ادارہ عدلیہ کے ادارے کو تاریخ کے ان جرائم سے کبھی بری و ذمہ نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر دیے گئے حقوق کی الٹیمیٹ کسٹوڈین اور ان کے انفورسمنٹ کی پاور جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت دی گئی ہے وہ عدلیہ کو دی گئی ہے. عدلیہ کو ہمیں امپاور کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف کھڑی ہو. عدلیہ کو امپاور کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ غیر آئینی جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف کھڑی ہو اور وہ لوگوں کے حقوق اور رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیپیسٹی کریٹ کرے. جب اس نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے تو انہوں نے اس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیے. جب تک یہ سپریم کورٹ ان کی مرضی کے مطابق چل رہی تھی کبھی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہاں ان کی مانی جا رہی تھی. اب کچھ لوگوں نے اگر جرات کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور اس پہ اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑے ہونے کا انہوں نے کچھ اظہار کیا ہے تو اس کے نتیجے میں جس طرح پارلیمنٹ کو کیپٹو بنا لیا گیا ہے اسی طرح عدلیہ کو بھی ہوسٹیج بنا لیا گیا ہے اور تھرو دیز امینڈمنٹس. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے یہ ورکیبل بھی ہوگی یا نہیں. ابھی اس میں کتنی کمپلیکیشنز آئیں گی اور یہ کیسے سٹرکچر ہوگی ابھی آپ دیکھتے جائیں. معاملات کو آخری رائے تو نہیں دی جا سکتی.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں صحیح کہ صحیح یہ بس عابد ثاقب صاحب ایک جی جی بحران سے دوسرے بحران میں داخل ہونے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے